أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. الحمدللہ یہ پروگرام اپنے آپ میں ایک الگ ہی پروگرام ہے، اس لیے کہ اس پروگرام میں مکمل طور سے آپ کی خدمت میں کتابیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اور یہ بات بھی کہے بغیر سچ اور حق ہے، اور یقیناً ایسا ہے کہ کتاب انسان کو بہت ساری گمراہیوں سے نکال کر علمی نور اور روشنی عطا کرتی ہے. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں کتاب سے بہت محبت، تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے. یہ پروگرام اسی خواہش اور اسی بنیاد پر کیا کہ جو حضرات پڑھ نہیں سکتے کم سے کم کتاب پڑھی ہوئی سن لے تو اس کے ذریعے سے بھی ایک علمی فائدہ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ کتاب پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری گفتگو پیج نمبر 239 تک پہنچ گئی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہاتھ پاؤں سے جکڑی ہوئی عورتیں. کچھ فاصلے پر میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ ہاتھ کو ان کے پیروں کے ساتھ ملا کر جکڑ دیا گیا تھا اور سانپ اور بچھو ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مسلسل ڈس رہے تھے. میں نے کردار سے پوچھا یہ کون ہے اور انہوں نے دنیا میں کیا عمل انجام دیا تھا. اس نے پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کیوں جکڑ دیا گیا ہے؟ کردار نے جواب دیا یہ عورتیں چند برے اعمال انجام دینے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں. یہ درست وضو نہیں کیا کرتی تھی بلکہ گندے اور کثیف ہاتھ پاؤں کے ساتھ وضو کیا کرتی تھی. نماز کی حالت میں یا عام حالت میں ہمیشہ ان کا بدن اور لباس انتہائی میلا اور گندا ہوا کرتا تھا. یہ جنابت اور ماہواری کے بعد غسل جنابت یا غسل حیض نہیں کیا کرتی تھی. یہ غسل کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی بلکہ ہمیشہ جنابت یا حیض کی حالت میں رہتی تھی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر غسل جنابت میں کوتاہی کرے خواہ وہ ایک بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ عورتیں شوہر کے سامنے جاتے ہوئے یا نماز پڑھتے وقت خود کو صاف ستھرا نہیں کرتی تھی. یہ عورتیں نماز کو معمولی چیز سمجھ کر اسے اہمیت نہیں دیتی تھی. میں نے کہا یہ عورتیں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گی اور کب تک ان کے بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا شکار ہوتی رہیں گی؟ اس نے کہا اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. شاید عالم برزخ کی اس شدید عذاب سے ہی یہ پاک ہو جائیں اور نجات پالیں. چھٹی قسم کی عورت، یعنی ہم نے بتایا تھا کہ دوسرا حصہ 11 قسم کی عورتوں سے متعلق. اب چھٹی قسم کی عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے. اندھی، بہری اور گونگی عورتیں. اس سے کچھ فاصلے پر مجھے چند عورتیں نظر آئی جو اندھی، بہری اور گونگی تھی. انہیں آگ کے تابوت میں ڈال دیا گیا تھا. آگ کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کے سر کا مغز ان کے ناک کے نتھوں سے نکل رہا تھا. جذام اور کوڑھ کی وجہ سے ان کے بدن کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے اور ان کا کیا گناہ ہے؟ کردار نے کہا یہ وہ زناکار عورتیں ہیں جو حرام کے بچے جنتی تھی اور پھر ان بچوں کو اپنے شوہر سے منسوب کر دیتی تھی. 7ویں قسم کی عورت، آگ کے تندور میں لٹکی ہوئی عورتیں. ایک اور طرف مجھے جلتے ہوئے تنور نظر آئے جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. ان تندوروں میں کچھ عورتیں الٹی لٹک رہی تھی جن کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے. میں نے کردار سے پوچھا انہوں نے کون سا گناہ انجام دیا ہے جس پر انہیں اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالتی تھی اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شادیوں میں شرکت کرتی تھی.
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ائمہ معصومین اور امام زادوں کی زیارت پر جاتی تھی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب بھی حج یا عمرہ پر جاتی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس طرح وہ نیک کام انجام دے رہی ہیں۔ حضرت رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالے گی، اس پر زمین و آسمان کی تمام فرشتے، تمام جن و انس اور ہر وہ پتھر، مٹی اور درخت جن کے پاؤں سے، جن کے پاس سے یہ گزرتی ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ یہ واپس گھر لوٹ آئے۔ چند اشعار ہیں یہاں پر، ان کا ترجمہ یہ ہے: اگر عورت کو موقع بے موقع بازار جانے کی لت پڑ جائے تو اسے سختی سے روکو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خود عورت بن کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ عورت کو اجنبی لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اگر وہ گھر سے نکل گئی یعنی آزاد خیال ہو گئی تو پھر اس کا قبر میں چلا جانا ہی بہتر ہے۔ 8ویں قسم کی عورتیں، اپنے بدن کا گوشت کاٹنے والی عورتیں۔ تھوڑی دور میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو آگ سے دہکتی ہوئی قینچی ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے بدن کا اگلا اور پچھلا گوشت کاٹ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں اور اپنے بدن کو کیوں کاٹ رہی ہیں؟ کردار نے کہا یہ عورتیں نامحرموں کے ساتھ جاتی اور اجنبی مردوں کے ساتھ رفت و آمد و رفت کرتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں زناکاری سے کوئی ڈر خطرہ نہ تھا اور ہر گھڑی کسی نئے مرد کے بستر کی زینت بنتی۔ یہ قیامت تک اس دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گی اور قیامت کے دن جہنم میں انہیں اس سے بھی سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، ان کی گلو خلاصی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور لطف و کرم میں شامل فرمائے۔ 9ویں قسم، اپنی آنتیں کھانے والی عورتیں۔ ایک اور جانب مجھے چند عورتیں نظر آئیں جو آگ کے ایک ڈھیر کے قریب تھی، کبھی یہ اپنا چہرہ جلاتی اور کبھی اپنے ہاتھوں کو آگ پر رکھ دیتی۔ ان کے اعضاء کے جلنے کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی یہ اپنی آنتوں اور پیٹ کے اندر موجود دیگر چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی۔ میں نے کردار سے پوچھا یہ عورتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا تھا؟ کردار نے کہا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جو مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات کی راہ ہموار کرتی تھی۔ یہ بد کردار عورتیں بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر انہیں زنا جیسے ناپاک عمل پر مجبور کرتی، فحاشی کے اڈے کھول کر وہاں پر عورتیں اور مردوں کی عیاشی کا سامان فراہم کرتی اور اس راستے سے ہونے والی آمدنی سے اپنی زندگی بسر کرتی۔ ناظرین، پیج نمبر 239 سے گفتگو شروع ہو کر پیج نمبر 244 تک پہنچ گئی ہے اور ہمارا وقت بھی تمام ہو چکا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچائیے، سنیے اور بتائیے کہ آخرت یعنی عالم برزخ میں کیسے کیسے گناہ کیے اور ان گناہوں کا عذاب کا سامنا کیسے کیسے کرنا پڑے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔